ویورز، میں ہوں شاہد رضوان۔ دوستو، میں اس وقت سفر میں ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ زندگی ایک سفر ہے اور ہم تو ہر وقت سفر میں رہتے ہیں، اور بہت سے دوست جو ہے اس بات پہ کمنٹس میں ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ہر وقت ڈرائیونگ کرتے ہیں، اور اکثر جو ویڈیوز ہیں وہ کار میں بناتے ہیں، سفر میں بناتے ہیں۔ تو اس کی تو ایک ریزن تو یہ ہے کہ میں جو ہے ٹائم ہی اتنا شارٹ ہوتا ہے، مصروفیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سفر کرتا بندہ جو ہے نا تھوڑا سا ٹائم نکال لیتا ہے۔ مقصد ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک بات پہنچانا، آپ لوگوں سے بات کرنا، باتیں شیئر کرنا، آپ لوگوں کی رائے جاننا۔ تو بات جب موقع مل جائے بندہ کر لے، تو یہی جو ہے ایک طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ بندہ بات ہی نہ کرے۔ دوستو، پچھلے چند دن سے جو ہے بڑا دل افسردہ تھا۔ اس کی ایک دو ریزنز تھیں۔ ایک تو پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ یونیورسٹی میں جو ایک سکینڈل بنا بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی میں، اس کے بارے میں ہم نے بہت سی باتیں سنی، بہت سی باتیں ہوئیں، اور 5500 لڑکیوں کی جو ویڈیوز ہیں، تصاویر ہیں، وہ منظر عام پہ آئیں، ادھر کے سیکورٹی انچارج کے سیل سے برآمد ہوئی۔ دوستو، یونیورسٹی کا سکینڈل آپ نے سنا ہوگا کہ ایک پولیس ناکہ لگا ہوا تھا، اور وہاں سے سیکورٹی انچارج جو ہے وہ کسی لڑکی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ جب اس نے پولیس کا ناکہ دیکھا تو گاڑی پیچھے کی طرف موڑ لی، اور اس کا پیچھا کرنے پہ جب گاڑی پکڑی گئی تو اس گاڑی سے آئس برآمد ہوئی۔ آج کل جو جدید ترین وہ نشہ ہے، ہیروئن کی پاؤڈر کی جدید ترین قسم ہے آئس، اور ہماری نوجوان نسل کو جس نے تباہ و برباد کرنا شروع کیا ہوا ہے وہ آئس کا نشہ ہے۔ تو اس کی گاڑی سے جب آئس برآمد ہوئی تو اس کے بعد مزید چھان بین کرنے پر پتہ چلا کہ اس کے سیل سے اتنی زیادہ تعداد میں مختلف سٹوڈنٹس کی، مختلف شعبہ جات کی جو سٹوڈنٹس تھی، اور مختلف سیشن کی جو سٹوڈنٹس تھی، دور دراز کے علاقوں سے یا مقامی جو سٹوڈنٹس تھی، ان کی ویڈیوز برآمد ہوئیں، جو کہ ایک طوفان برپا ہو گیا پورے ملک میں، اور ایک انتہائی سنسنی خیز خبر آئی، اور تھی بھی ایسی خبر کہ اس پہ جتنا افسوس کیا جائے کم ہے، اور کیونکہ والدین اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے یونیورسٹیز میں بھیجتے ہیں، نہ کہ ایسے بھیڑیے نما پروفیسرز سے جو بلیک میل ہونے کے لیے۔ اور اس کی جو ریزنز ہیں وہ بھی آپ سب جانتے ہیں۔ ہمارا جو معاشرہ ہے، یہ معاشرہ کس طرف چل رہا ہے اور کیا کرنے جا رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے اس ملک میں، بس آپ دیکھتے جائیں۔ اسلام سے دوری جو ہے ایک ریزن یہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ اور بہت سی ریزنز ہیں۔ جو ہمارے بیک ورڈ ایریا کی لڑکیاں ہیں، یا جو غریب طبقے کی گھروں کی لڑکیاں ہیں، وہ نمبر لینے کے لیے، یا جو احساس کمتری کا شکار فیمیلز ہیں، وہ اپنے نمبر کے لالچ میں، ڈگری کے لالچ میں، پاس ہونے کے لالچ میں جو ہے وہ اس طرح کی بلیک میلنگ میں آ جاتی ہیں، اور اس کو پھر جو مس یوز کرتے ہیں، ان کو غلط جو ہے وہ راہ پہ چلاتے ہیں یہ پروفیسرز اور سارے جو اس طرح کے سیکورٹی انچارج جیسے اعجاز شاہ جیسے لوگ۔ تو اس کے لیے کافی دن جو ہے تمام خبروں کی زینت جو ہے یہی خبر بنی رہی۔ اس میں کافی لوگوں نے ولاگ بنائے، کافی لوگوں نے باتیں کی۔ جو اس کی مین ریزن تھی وہ کسی نے ابھی تک ڈسکس نہیں کی، یا اس کے تدارک کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ بہت سی فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس کا ایک ناکہ جو ہے اس نے پورے نظام کو ننگا کر کے رکھ دیا، اور اس قدر زیادہ جو ہے وہ لڑکیوں کی ویڈیوز اور تصویریں کا برآمد ہونا، اور خاص طور پر سیکورٹی انچارج کا جو اقرار جرم ہے، اور حقیقت اس نے جب بیان کی تو اس کے بعد کوئی وہم اور شک شبہ اس میں نہیں رہ گیا۔ لیکن پھر جو وی سی تھے، وی سی نے جب ان خبروں کی تردید کی اور کہا کہ یہ ہماری یونیورسٹی کو بدنام کرنے کے لیے ایسی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، ایسی خبر
ایسی بات نہیں ہے، تو جس کی بنیاد پہ وی سی صاحب کو بھی چینج کر دیا گیا اور مزید اس میں جو ہے ابھی کمیٹی تشکیل دے دی. ابھی اس میں مزید تفتیش ہو رہی ہے اور مزید اس کا کہنا تھا اس میں کوئی ایچ او ڈی مختلف ڈپارٹمنٹ کے وہ بھی شامل ہیں اور فارم ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں لوگوں قریبی پروفیسرز کے، وہاں پہ بچیوں کو لے کے جایا جاتا ہے اور ان کی عزتوں سے کھیل کے ان کو بلیک میلنگ کرنے کے لیے جو ہے وہ ویڈیوز بنا لی جاتی ہیں اور بعد میں ان کے جسموں سے مسلسل اور جب ضرورت ہو کھیلا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں ان کو اچھے مارکس دیے جاتے ہیں یا ان کو ڈگریاں ان کے پیپر پاس کرائے جاتے ہیں اس طرح کے لالچ دے کے. تو کتنا جو ہے وہ شرمناک بات ہے کہ والدین اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں اور آگے جو ہے ان کو کیا پتا کہ آگے کیا کیا گل کھلائے جا رہے ہیں اور اس نظام میں کیا کیا ہو رہا ہے. تو اس کے لیے یا تو حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ ایسی یونیورسٹیاں بنائے جہاں پہ ٹوٹل جو ہے وومنز ہی ہوں، سٹاف بھی اور سارا جو کلیریکل سٹاف ہے اور تمام اس میں کوئی میل کہیں بھی نظر ہی نہ آئے. اور پھر اس کے علاوہ جو منشیات ہے اس کے روک تھام کے لیے یونیورسٹی کالجوں میں جو ہے اس پہ بھی خاص طور پر عمل کرنا چاہیے اور اس کے لیے بھی کوئی جامع پالیسی مرتب ہونی چاہیے. خاص طور پر سکریننگ ٹیسٹ ہو یا جن کا سب کا ریکارڈ جو ہے وہ چیک کیا جائے. کئی سروے ہوئے جن میں پتہ چلا کہ اتنے لوگ ریکارڈ یافتہ ہیں جو پراپر منشیات بیچتے ہیں، ان کا ریکارڈ ہے اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں یا یونیورسٹی میں ملازمت کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو بین کیا جائے یونیورسٹیز کے اندر کہ جس پہ بھی منشیات کا یا کوئی اخلاقی گراوٹ کا مقدمہ درج ہو اس کے بعد اس یونیورسٹی میں وہ بین ہو، انٹر نہ ہو سکے. اس طرح کی پالیسیاں حکومت کو بنانی چاہیے جس سے لوگوں کا اعتماد بحال ہو. اور پھر ایسا ان پڑھ معاشرے میں ہو تو پھر تو بندہ کہے یہ یونیورسٹی کالجز میں پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ایسا کریں تو یہ لمحہ فکری ہے. یقیناً تعلیم نے ان لوگوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑا. تو اس معاملے میں جو ہے ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے. پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے دوسروں کی عزت کا خیال رکھیں اور خاص طور پر جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں وہاں کا ماحول اس قسم کا ہو کہ وہاں جو ہے ہر کوئی بے خطر ہو کے بے خوف ہو کے پڑھ سکے، اپنی تعلیم حاصل کر سکے، نہ کہ وہ ایسے درندوں کے ہاتھوں میں کھیلے. تو مزید ایسی پالیسیاں بھی گورنمنٹ مرتب کرے کہ ایسے کوئی آئندہ فیل نہ ہو اور کوئی ایسا اقدامات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے جس طرح معصوم بچی ذہن سکے. اس طرح کی پالیسیاں حکومت کو بنانی چاہیے جس سے لوگوں کا اعتماد بحال ہو تاکہ ہماری جو بچیاں ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں جو ہماری ادھر یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، ان کے والدین کو بھی ایک تحفظ ہو اور بچیاں بھی جو ہے وہ اس قسم کے کسی بھی خوف سے بے خطر ہو کر اپنی تعلیم جاری رکھیں، کیونکہ بچے ہی ہمارا مستقبل ہے اور ہمارا جو مستقبل ہے وہ کن ہاتھوں میں وہ کھیل رہا ہے یہ آپ سب کے سامنے ہے. اور انتہائی افسوسناک خبر ہے یہ. اس پہ ہم نے محرم کی مصروفیت کی وجہ سے ولاگ نہیں بنایا. اس میں مزید جو ہے اب حقائق آپ کے سامنے آ چکے ہیں، مزید باتیں اس پہ ہو رہی ہیں. اسی طرح کا ایک پچھلے دنوں ہمارے شہر سلطان میں تھانے میں آیا جہاں ایک ایم فل کی طالبہ سمینہ سبحان نے آ کے اپلیکیشن دی کہ اس کے ساتھ جو ہے چند لڑکوں نے ویڈیوز بنائی اس کو بلیک میل کیا، پہلے اس کو جھانسا دیا، شادی کا اس سے یاری لگائی، پھر اس کے نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد جو ہے ساتھ ساتھ اس کی ویڈیوز بناتا رہا اور بعد ازاں ویڈیو لیک ہونے پہ جو ہے وہ لڑکی نے کارروائی کر دی. ایک تو لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کریں اور ایسے لوگوں کے جھانسے میں نہ آئیں جو عزت سے کھیلتے بھی ہیں اور ساتھ جو ہے ویڈیوز بھی بناتے ہیں اور بوقت ضرورت پھر ان جسموں کی نمائش کر کے یا تو کم عقلی یا جہالت یا پیسہ کمانے کے لیے ایسا کرتے ہیں. تو اس پہ بھی فوکس کریں اور اسٹوڈنٹ بچیاں جو ہیں وہ اپنے والدین کی عزت کا خیال رکھیں، اپنے بھائیوں کی عزت کا خیال رکھیں، سب سے بڑھ کر اپنی عزت کا خیال رکھیں کہ ان کے
یہ ذمہ آئندہ مستقبل میں پورا ایک خاندان نے پرورش پانی ہوتی ہے اور ان کی تربیت سے ہی جو ہے وہ آگے خاندان کے خاندان جو ہے وہ سیٹل ہونے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ قصور میں ایک واقعہ پیش آیا کہ جہاں ایک کم سن بچی کے ساتھ جو ہے ایک درندے نے زیادتی کی اور بعد ازاں زیادتی کے بعد اسے قتل کر کے پھینک دیا۔ تو اس کیس میں جو ہے خصوصی طور پر گورنمنٹ نے اور حکومت نے اور پراسیکیوشن نے ایسے ہی پالیسی بنائی اور اتنا تیز ترین انصاف ہوا کہ اسے پھانسی کے پھندے تک ملزم کو پہنچایا گیا۔ اسی طرح کی پالیسیاں جو ہیں اور قانون جو ہے وہ حرکت میں آنا چاہیے اور پالیسیاں مرتب دی جانے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کا فعل آئندہ کرنے سے پہلے کوئی 1000 بار سوچے، جہاں ہماری بہنوں کی، ہماری بیٹیوں کی عزت محفوظ ہو سکے۔ تو تمام اداروں میں ایک ایسی قانون، ایک ایسی پالیسی ہو کہ جہاں اس طرح کے فعل ہرگز نہ ہوں، تاکہ لوگوں کا، والدین کا اعتماد بحال ہو اور ہر کوئی اپنی بچیوں کو یونیورسٹیز میں، کالجوں میں جو ہے بے خوف و خطر ہو کے بھیجے۔ تو دوستو اس معاملے میں آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ جہاں منشیات بکری ہو، آئس ہو، چرس ہو، افیم ہو یا کہ پاؤڈر ہو، اس طرح کا جو بھی نشہ ہے، اس سے اپنی صحت کے نقصان کو جو آپ بچائیں، اپنے ان سے محفوظ رہیں اور دور رہیں۔ کوئی بھی نشہ ہے یہ وقتی طور آپ کو سکون تو دیتا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ ایک تو اسلام میں اس کی ممانعت ہے، دوسرا جو ہے آپ کی صحت کے لیے یہ انتہائی خطرناک چیزیں ہیں، ان سے دور رہیں اور اپنی جو ہے سیکورٹی کریں، اپنی حفاظت کریں، اپنے بچوں پہ والدین نظر رکھیں، ان کی جو اس طرح کی حرکات و سکنات ہیں، اگر کوئی غلط حرکات نظر آ رہی ہیں تو فوری اس کا تدارک کریں، ان کی تلاشی لیں، ان کے ٹیچر سے ملیں، ان کے سکولوں میں جائیں، ان کے کالجوں میں جائیں، ان کے دوستوں سے پہ نظر رکھیں۔ تمام جو ہے اوورآل ہر بندہ جب اس بارے میں اپنی کوشش کرے گا تو معاشرہ پھر ہی سدھرے گا، اور ہماری دعا ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک بہترین معاشرہ ہو، جہاں کوئی کسی کو کوئی دکھ نہ دے، کوئی کسی کو کوئی پریشانی نہ دے، اور کوئی اس طرح کی بلیک میلنگ نہ ہو، جہاں صرف امن ہو، محبت ہو، پیار ہو اور خوشحالی ہو، اور ہر طرف جو ہے وہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہو۔ دوستو اپنا خیال رکھیں، اور جن دوستوں نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی سبسکرائب کر لیں۔